تو دعا 24/7 مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں. عبادت صرف اللہ کی. کیسے عبادت؟ عبادت کیا صرف نماز ہے یا صرف روزہ ہے یا صرف حج ہے؟ یہ تو عبادتیں ہیں. اللہ چاہتا تو ہمیشہ عبادت کرتے رہو. کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے، لیکن دل میں رکھ کے نہیں مسکرانا. مسکراؤ بالکل کلین ہارٹ رکھ کر، تو وہ عبادت ہے. دل میں بھرا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ سب چیزوں کو جب تک ہٹاؤ گے نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں قبول ہونے کے جو ریزنز ہیں وہ ایک ایک بتاتا جاؤں گا. اگر یہ ریزن ہے میرے دل میں کہ میں ایک مومن سے بڑا ناراض ہوں اور راضی نہیں ہوتا، اب مسکرا رہا دیکھ کے، وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے یہ صحیح میرا چاہنے والا ہے، لیکن دل میں میرے بھرا ہوا ہے اس کے خلاف، تو فائدہ کیا؟ وہ مومن ہی کیا؟ اگر میں اس طرح کسی کو معافی نہیں کروں، وہ مومن بنی. میں بڑا جملہ بول رہا، پہلی مجلس میں بول رہا، آستانِ زہرا میں بول رہا کہ اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو تم مومن بن ہی نہیں سکتے. اگر تمہارے پاس یہ عادت نہ ہو معافی کی، کسی کو معاف نہیں. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں پوری دنیا میں، نہیں مولانا میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا، رشتہ داری ہے، میں نہیں کرتا معاف، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، ٹھیک ہے، معاف ہی نہیں کروں گا. معافی کی صفت معصومین کی ہے، معصومین کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. تواب الرحیم بار بار بول رہا وہ بول رہا صرف ایک دفعہ آ جاؤ میرے پاس، صرف ایک دفعہ آ کے مجھے سوری بول دو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. دوستو یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ اللہ بول رہا جسٹ کم وانس، ایک دفعہ آ کے جسٹ سے سوری، مجھے سوری بول دو، تم بس معافی مانگ لو، میں اسی وقت معاف کروں گا. کتنے اعمال بتائے گئے، میں انشاءاللہ بہت دعائیں دوں گا اس خمسے میں، انشاءاللہ کوشش کروں گا. اتنے کہتا ہے کہ ایک دفعہ بولو، جسٹ سے ون سوری. دوستو دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس 14 دروازے ہیں، 14 معصومین ہیں. پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ پھر ہم تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ دیکھیں تھوڑے دن کی تکلیف صحیح ہے، لیکن یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ سٹریس، یہ بیماریاں، ہمارے پاس ایسی دعا ہیں کہ اگر تم میت پہ پڑھو تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. میں یوں ہی نہیں بول رہا، نس ہے معصوم کی. یہ یقین آپ مومن کو دلانا، بہت بڑی بات بول رہا. یہ یقین اپنے بھائیوں کو دلاؤ کہ اگر ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اگر وہ آئے گا تمہارے پاس تو تم اس کو اتنا یقین تمہارے ذات کے اوپر، تمہارے کردار کے اوپر، تمہارے اخلاق کے اوپر، تمہاری زندگی کے اوپر، تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے کہ جب وہ آئے تو اتنا یقین کے ساتھ آئے اگر میں یہ بھائی کے پاس جاؤں گا تو بھائی مجھے معاف کر دے گا. اگر آج ہم کسی کو یہ جذبہ نہیں رکھتے، پلیز غور سے سن، اگر آج میرے پاس یہ نہیں ہے معافی کا، تو then how can I expect from اللہ؟ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اللہ سے کہ وہ آپ کو معاف کرے گا؟ آج تمہارے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، تمہارے پاس ملینز ڈالر پڑے ہوئے، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس لیے تم کو یہ غرور ہے کہ میں نہیں کرتا اس کو معاف. لیکن تم کیا سمجھ رہے یہ کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے. سانس نکلی تو احساس ہوگا کہ اب تو میرے اعمال ہے اور میں ہوں. اس وقت تم لحد میں جا کے بولو گے پلیز فارگیو می، تو آواز آئے گی کہ تو بندوں کو معاف کرتا تھا. ایک انقلاب آنا ہماری زندگیوں میں کہ ہم کس کے ماننے والے. روٹین کی لائف سے زندگی مت گزارو. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں. محرم چینج کا نام ہے، محرم معرفت کا نام ہے، محرم بدلاؤ کا نام ہے. آج 25 دن ہو گئے، کتنا بدلاؤ آیا ہماری زندگیوں میں. جیسے 29 ذیلحج کو تھے آج بھی ویسی ہے، تو پھر کیا فائدہ کیا ہوا عاشورے سے؟ معافی مانگو، سب سے بڑی عبادت.